معیشت تب ٹھیک ہوگی جب ہم اپنے انصاف کا نظام ٹھیک کریں گے. اب میں آج پھر، اور میں ہر روز اپیل کرتا ہوں اپنے ریسپیکٹفل آنریبل چیف جسٹس پاکستان کہ 3 آپ کے پاس کیسز ہیں، یہ تینوں لینڈ مارک کیسز ہیں، اور یہ تینوں کیسز کو اور کوئی طریقہ انصاف لینے کا نہیں سوائے آپ کے پاس آنے کا. ارشد شریف پاکستان کا نمبر 1 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ، ایک محب وطن پاکستانی، ایک ایسا صحافی جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی. دھمکیاں دی گئیں، ڈرایا گیا، FIRs کاٹی گئی، ملک سے باہر بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. چیف جسٹس صاحب، اس کے لیے آپ کے سامنے ہمارے سارے ممبرز پارلیمنٹ، سینیٹرز، انہوں نے آپ کے سامنے پٹیشن رکھی ہے. دوسرا، اعظم سواتی، یہ بھی ایک لینڈ مارک کیس ہے کہ ملک کے سینیٹر کو ایک ٹویٹ کے اوپر جس میں وہ تنقید کرتا ہے، جو ساری دنیا میں جس کی اجازت ہے، اس تنقید کے اوپر اس کے پوتے اور پوتیوں کے سامنے اندر گھس کے گھر کے اس کو صبح کے 3 بجے ان کے سامنے مارا جاتا ہے، اور پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے اس کا جو اعظم سواتی نے نام لیا، جو 2 نام لیے فہیم اور فیصل، ان کے آدمیوں کو جو ننگا کر کے اس کو تشدد کرتے ہیں. کدھر سے انصاف ملے گا؟ اس لیے آپ کے پاس آئے ہیں چیف جسٹس صاحب. اور تیسرا میرا کیس ہے، ملک کا ایکس پرائم منسٹر، سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ، وہ پاکستانی جو 50 سال سے یہ قوم جانتی ہے جس کو، اس کے اوپر قاطعانہ حملہ ہوتا ہے. پہلے سے بھی میں کہہ دیتا ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے، میں اس کے اوپر 2 تقریروں میں آج سے 1.5-2 مہینے پہلے بتاتا بھی ہوں کہ یہ انہوں نے کرنا ہے، کہ دینی انتہا پسند نے غصے میں آ کے اس کو قتل کر دیا. یہ پوری سازش بنی ہوئی تھی. میں 3 نام لیتا ہوں، لیکن پولیس، پنجاب پولیس ہمارے نیچے کہ میری FIR رجسٹر نہیں کرتی. فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR یہ ایک شہری کا بنیادی حق ہے. میں عام شہری کی بات کر رہا ہوں، لیکن وہ آدمی جو ایکس پرائم منسٹر ہے، اگر اس کو وہ حق نہیں دیا جا رہا تو چیف جسٹس صاحب یہ بڑا ہمارے لیے لمحہ فکر ہے. یہ ایکچولی رول آف لا، انصاف نہ ہونے کا ایک آپ کے سامنے اس سے بڑا کیا مثال ہو سکتی ہے کہ میرا یہ بنیادی حق تھا کہ میں 3 لوگ جو میں سمجھتا ہوں اس میں ملوث تھے، ان کے اوپر نام لکھوں. انویسٹیگیشن ہوگی، ہو سکتا ہے یہ بے قصور نکلا ہے، میں غلط ہوں، لیکن ہے تو میرا حق. تو ہماری حکومت ہوتے ہوئے پولیس نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. پولیس ہمیں کیا کہتی ہے؟ پولیس وہ کہتے جی اگر کسی سے مجھے اس عہدے سے اٹھا دے، کسی اور کو بٹھا کے یہ کروائے، میں نہیں کر سکتا. وہ بہت طاقتور لوگ ہیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا. میں بار بار لوگوں کو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس لیے بتاتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں. جب طاقتور جرم کرتا تھا اس کو نہیں پکڑتے تھے، جو کمزور جرم کرتا تھا اس کو سزا ملتی تھی. یہ ہے آج ہماری تباہی کا باعث. اگر ایک چیز ہماری تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے، اور یہ ہم 3 لوگ ہیں. وہ تو اور اس لیے چیف جسٹس صاحب آپ کی طرف ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہمیں اور کہیں امید نہیں ہے. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے کنٹیمپٹ ہمارے اوپر کیا، میرے پہ، لوگوں پہ. ہم 1.5 سال گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے کہتے جا رہے ہیں کہ الیکشن کمشنر ایک ایجنڈا پہ ہے. یہ نہ تو صرف نون لیگ کے بڑا قریب ہے، اس کے ہینڈلرز بھی اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور یہ ہمیں ٹارگٹ کر رہا ہے. 8 اس نے ہمارے خلاف فیصلے دیے، 8 دفعہ ہم عدالت میں گئے، 8 دفعہ عدالت نے ان کو رد کیا. اس کا مطلب اس کے فیصلے غلط تھے. اس کے اوپر الیکشن کمشنر یہ سکندر سلطان اور جو کراچی سے الیکشن کمیشن کا ممبر ہے،
ان کے اوپر ہم عدالت میں گئے ہوئے ہیں, سپریم کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. جو کراچی کا الیکشن کمشنر ہے یہ سندھ گورنمنٹ کی تنخواہ دار ہے, یہ آزاد کیسے ہے؟ اس کے اوپر ہم میرے خیال میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں گئے ہوئے ہیں. اور یہ جو سکندر سلطان ہے, ہم نے اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ آدمی غیر جانبدار نہیں ہے, اور ہمیں عدالت واپس اس کے پاس بھیج دیتی ہے. اور وہ کیسے جج بن سکتا ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو, یہ ہمیں انصاف ہی نہیں دے رہا, بار بار ہمارے خلاف فیصلے کر رہا ہے, یہ ہمارے اوپر ججمنٹ کیسے دے سکتا ہے؟ آپ اگر عدالت میں بھی جاتے ہیں تو اگر کسی کو جج کے اوپر اعتراض ہے تو وہ ریکوز کر لیتا ہے. یہ بار بار ہمارے خلاف فیصلہ دیتا ہے, بار بار ہم عدالتوں میں جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جو ہم نے اس کے اوپر عدالت میں گئے ہوئے ہیں تو وہ بھی تو کیس سن لیں. 2 کیسز ہیں جس میں اس سے ہمیں پھنسایا ہوا ہے. ایک ہے فورن فنڈنگ کیس. فورن فنڈنگ کیس میں سپریم کورٹ نے بھی کہا, ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ ہمارے کیس کے ساتھ ساتھ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی فنڈنگ کیس دیکھیں. اس کے باوجود اس آدمی نے ابھی تک ان کے کیس نہیں کھولے, اور ہمیں